السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنا 10th کلاس کا ٹیکسٹ بک کا جو پہلا لیکچر ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے 10th کلاس کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا پہلا یونٹ سٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم انصاف، آپ پیکر انصاف بھی کہہ سکتے ہیں، آپ انصاف کا مجسم نمونہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے انصاف کی نمونے کے طور پر ہر لحاظ سے پیروی کے قابل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر لحاظ سے ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی امت کے لیے اور بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہت ہی پیارے نمونے اور بہت ہی مکمل نمونے چھوڑ دیے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ اور سب سے پہلے ہم پہلا پیراگراف جو ہے اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز، ان کے میننگز، سینونیمز اور اینٹونیمز کریں گے، تاکہ آپ لوگ ورڈز، میننگ، سینونیم، اینٹونیمز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں، اور جب آپ ورڈز، میننگ، سینونیم، اینٹونیمز سے واقف ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے ٹرانسلیشن کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، پہلا ورڈ ہے ایمبوڈیمنٹ۔ ایمبوڈیمنٹ کا مطلب ہے نمونہ، مثال، سیمپل، ایواتار۔ اینٹونیم اس کا یا اس کا الٹ اس کا ہو جاتا ہے ڈس ایمبوڈیمنٹ، یعنی مطلب جس میں کوئی مثال نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 2 ہے پرفیکٹ۔ پرفیکٹ کا مطلب ہے مکمل، کامل، کمپلیٹ اس کا سینونیم ہے، اور امپرفیکٹ یعنی بالکل نامکمل جو ہے وہ اس کا اینٹونیم ہے۔ نمبر 3 ماڈل، نمونہ، ایمبوڈیمنٹ، ایگزامپل، لیونگ ایگزامپل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا جو اینٹونیم ہے وہ ڈس ایمبوڈیمنٹ ہے۔ اور نمبر 4 ہے ایگزامپل۔ ایگزامپل مثال، انسٹانس، سیمپل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے مثال ہے۔ ڈس ایمبوڈیمنٹ اس کے لیے وہی دوبارہ سے وہی ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کا اینٹونیم بن جاتا ہے۔ نمبر 5 وانٹ، چاہنا، خواہش کرنا، وش، ڈیزائرڈ، اور ہولڈ یا ہیو جو ہے وہ اس کا اینٹونیم ہے، کہ جس کے پاس پہلے سے کوئی چیز ہو تو وہ پھر what should he want، اس سے تو پھر کوئی نہیں چاہیے ہوگا نا، کچھ نہیں چاہے گا وہ۔ نمبر 6 اٹین، حاصل کرنا، گیٹ، اچیو، گین اس کے سینونیمز ہیں۔ فورفیٹ اور لوز یعنی کھو دینا یا ہاتھ سے گنوا دینا جو ہے وہ اس کے اینٹونیم ہیں۔ نمبر 7 گڈنس، بھلائی، اچھائی، ڈیسینسی اور موریلٹی اس کے سینونیمز ہیں، اور بیڈنس اور ایول اس کے اینٹونیمز ہیں۔ نمبر 8 پائٹی، تقوی، پرہیزگاری، پاکیزگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پائسنس اس کا سینونیم بنتا ہے۔ ایتھیزم اور گاڈ لیسنس اور ایتھیزم جو ہے وہ اس کے اینٹونیمز ہیں۔ مطلب پرہیزگاری کے الٹ یا تقوی کے الٹ کیا ہے، برائیاں اور گندگی یا ناپاکی ہو سکتا ہے۔ نمبر 9 سکسیس، کامیابی، اچیومنٹ۔ فیلئر اس کا جو ہے اینٹونیم ہے۔ نمبر 10 انڈیویجول، انفرادی، ممبر آف گروپ اور ون یعنی ایک فرد۔ پبلک اور گروپ یعنی پوری عوام یا ایک پورا گروہ جو ہے وہ اس کا اینٹونیم بن سکتا ہے۔ نمبر 11 سوشل، معاشرتی، ریلیٹنگ ٹو سوسائٹی۔ ان سوشل اس کا اینٹونیم ہے۔ نمبر 12 سیک، تلاش کرنا، حاصل کرنا۔ وانٹ اور کویسٹ یعنی کوئی تلاش کسی چیز کی یا کوئی خواہش، اور اس کا اینٹونیم شن، لیو یعنی چھوڑ دینا یا ترک کر دینا اس کا اینٹونیم ہے۔ نمبر 13 لائٹ، نور ہدایت، روشنی۔ یہاں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے لے جانے والا پیغام ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لی جانے والی جو ایک ہدایت کی روشنی ہے۔ لرننگ، علم، یا ڈارکنس اس کا اینٹونیم ہے، جس کا مطلب ہے تاریکی، یعنی آپ الٹریسی یا اگنورینس کے سینس میں اس کو لے سکتے ہیں اینٹونیم کو۔ نمبر 14 میسیج، پیغام، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ ڈسپیچ اور کمیونیکیشن
یعنی کسی کے ترسیل کسی چیز کی یا بات چیت. اور نمبر 15 گائیڈنس، رہنمائی، ایڈوائس، کونسل اس کے جو ہیں سینونیم ہیں. اور مس گائیڈنس یعنی رہنمائی نہ کرنا، اگر کسی کو غلط طرف لے جانا، اس کے جو ہے وہ اینٹونیم ہے. اچیو حاصل کرنا، گیٹ اور گین اس کے سینونیم ہے. لوز اور مس جو ہیں وہ اس کے اینٹونیم ہیں. پرفیکشن کاملیت، تکمیل. اور ایکسیلنس اور گریٹنس کے سینس میں یوز ہو رہا ہے، سینونیم اس کے جو ہیں یہی ہیں. اور اینٹونیمز انفیریورٹی اور ورتھ لیسنس، یعنی یہ کہہ لیں کہ کمتر ہونا یا بیکار ہونا، کسی کام کے نہ ہونا یا خامی ہونا. مورل اخلاقی، ایتھیکل اور ورچوس اس کے سینونیم ہیں. مین وائل ویشیس اس کے جو ہیں اینٹونیم ہیں. اسپریچول روحانی، یعنی روح سے یا آپ کی جو مذہبی ایک کہہ لیں سینس ہے اس سے تعلق رکھنے والا. اور امیٹیریل اور ایتھیریل، یہ اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ جس کا مادیت پرستی سے کوئی تعلق نہ ہو، روح سے تعلق رکھتا ہو، روحانی ہو. فزیکل اور کارنل جو ہیں وہ اس کے اینٹونیم ہے. فزیکل مطلب جسمانی، کارنل جو ہے نفسانی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مادیت پرستی والا. نمبر 20 ایریاز، علاقے، فیلڈز، زونز اس کے سینونیم ہیں. اور جن الفاظ کے آگے اینٹونیمز نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے ان کے کوئی خاص اسپیسیفک اینٹونیمز نہیں ہیں. نمبر 21 سیٹ، قائم کرنا، طے کرنا. پلیسڈ، کریٹڈ مطلب سامنے رکھ دینا یا تخلیق کر دینا. ایلیمینیٹ، صفایا کر دینا، ختم کر دینا اس کا اینٹونیم ہے. نوبل، نیک، اعلیٰ. جینٹل، بلو بلڈ یعنی شرافت والا یا بہت اچھا خون رکھنے والا، مطلب شاہی جیسے آپ کہہ لیں، یا بہت اچھی خاندان سے تعلق رکھنے والا. اور ایول اور ڈی گریڈڈ جو ہے وہ اس کے اینٹونیمز ہے، برا یا یہ کہہ لیں کہ گھٹیا، تذلیل شدہ. آئیڈیلز، نمونے. سیمپلز، ماڈلز اس کے سینونیم ہیں. مین، گھٹیا جو ہے وہ یعنی مطلب یہ جس میں کوئی اعلیٰ یا اچھی مثال نہ ہو، وہ اس کا اینٹونیم ہے. تھرو، کے ذریعے سے، یعنی فرام، آؤٹ آف، بائی ڈنٹ آف اس کے سینونیم ہیں. اور وداؤٹ، بغیر کسی ایسے یعنی ذریعے کے یا بغیر کسی بھی ایسی چیز کے، تو اس کا اینٹونیم ہے. پریکٹیکل، عملی، ایکشنیبل، اپلیکیبل اس کے سینونیمز ہیں. اور تھیوریٹیکل جو ہوتا ہے یعنی مفروضے سے تعلق رکھنے والا یا جسٹ تھیوری سے تعلق رکھنے والا، اس کو آپ اس کا اینٹونیم کہہ سکتے ہیں. ایگزامپل، مثال. سیمپل، پیرالل یعنی برابر ہونا، مساوی ہونا، سامنے اس جیسا ہی کوئی ہونا، اسی کی ریسیمبلنس ہونا. اور ریئل اس کا جو ہے یعنی حقیقی جو اصلی چیز ہے وہی ریئل جو ہے وہ اس کا اینٹونیم بن جاتا ہے. نمبر 27 مین کائنڈ، نوع انسانی. ہیومن بینگس، پرسن. اور اس کا انسان ہے تو اس کا اپوزٹ میرے سینس میں تو یا تو حیوان ہم کہیں گے، یعنی اینیمل بلڈ کے سینس میں، یا جو ہے آپ اینجلز کہہ سکتے ہیں کہ فرشتہ. نمبر 28 فالو، پیروی کرنا. اوبے، مان لینا، حکم ماننا. سکسیڈ یعنی اس کے بعد یعنی اس کا جانشین ہونا یا اس کے بعد کا حکم ماننے والا ہونا. ڈینائی، انکار کر دینا. پریسیڈ یا اس سے پہلے آگے چلنا، یعنی مطلب کہ پیروی کرنے کی بجائے کہنا کہ آپ میرے پیچھے چلو، یہ اس کے اینٹونیم ہے. نمبر 29 فیلڈ، علاقہ، ایریا. پارٹ، پلاٹ یہ جو ہے اس کے سینونیم ہیں. اینٹونیم اس کا بھی ایسا کوئی نہیں ہے. چلیں جی، اس کے بعد یہ تو ہمارے ہو گئے جو ہے مشکل الفاظ سارے اس پیراگراف کے. اور آگے ہم جو ہے ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں. تو اردو ٹرانسلیشن کا جو پہلا پیراگراف کا پہلا سنٹینس ہے اس سے ہم آغاز کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک مکمل نمونہ ہے. اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے. فار دا پیپل، ان لوگوں کے لیے. who want to attain جو حاصل کر لینا چاہتے ہیں. گڈنس، بھلائی. پائٹی، تقوی. اینڈ سکسیس اور کامیابی. ان دیئر انڈیویجول اپنی انفرادی. ایز ویل ایز سوشل لائف اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی میں.
حضرت محمد بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ اور مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی انفرادی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی میں بھلائی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا سنٹینس جو ہے وہ ہے پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسیج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف۔ پیپل کین سیک لائٹ، لوگ حاصل کر سکتے ہیں، پا سکتے ہیں لائٹ، روشنی، نور ہدایت، فرام دا میسیج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، اور یہاں پیغام سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اینڈ گائیڈنس، اور رہنمائی لے سکتے ہیں فرام ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، یعنی زندگی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹو اچیو پرفیکشن، حاصل کرنے کے لیے کاملیت، کامیابی، ان دا مورل، اخلاقی، اسپریچول، روحانی، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، اور زندگی کے معاشرتی حلقوں میں یا سماجی حلقوں میں۔ اور آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام یعنی حدیث سے روشنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سنت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سیٹ ویری ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند اور نیک نمونے قائم کیے، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپلس، اپنی عملی مثالوں کے ذریعے سے، فار آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے، ٹو فالو، کہ وہ پیروی کریں، ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں۔ بامحاورہ ترجمہ بنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں پیروی کے لیے اپنی عملی مثال کے ذریعے سے بہت بلند اور نیک نمونے قائم کیے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کا ہمارا پہلا جو ہے پیراگراف وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد دوسرا پیراگراف بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔